والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں یہ بات بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ نجات کے لیے پہلی بات جو بہت ضروری ہے وہ عقائد ہے۔ نمبر 2 اعمال صالحہ جنہیں ہم مسنون اعمال کہتے ہیں۔ نمبر 3 عقیدے میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، لہذا شبہات کو رد کریں۔ نمبر 4 اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے، تو خواہشات کی اصلاح کریں۔ شبہات کا ازالہ اور خواہشات کی اصلاح یہ عوام کے بس میں نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے۔ اس لیے ہم اپنی پوری گفتگو میں 4 چیزیں مسلسل چلائیں گے۔ نمبر 1 عقیدے کا بیان ہوگا، اور عقائد میں جو شبہات ہیں ان کا ازالہ ہوگا۔ پھر ایک مسنون عمل پیش ہوگا، اور اس مسنون عمل کو خراب کرنے کے لیے جو طرز باطل اختیار کرتا ہے اس کی اصلاح ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد بھی ٹھیک فرما دے، اور اعمال بھی اللہ رب العزت سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عقائد کے حوالے سے سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اس کی آواز ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ بعض عقائد ہمارے وہ ہیں کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کیا مسلم ہیں، اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اعمال وہ ہیں کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کیا مسلم ہے، کوئی اختلاف نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عقائد اہل سنت یا اہل اسلام کے نہیں ہیں، لوگ خود کو اہل اسلام یا اہل سنت کہتے ہوئے وہ عقیدہ اختیار کریں تو اس کی وضاحت اور اصلاح بہت ضروری ہے۔ میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، نمبر 1 اہل اسلام، نمبر 2 اہل سنت۔ اس کی وضاحت گزشتہ میں نشست میں کر چکا ہوں کہ عقائد کی کئی قسمیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 3 اقسام بیان کی تھی اور تفصیل سے بات کی تھی۔ اب ہوگا کیا کہ جو لوگ ہماری سب نشستوں میں شریک نہیں ہیں ان کو آئندہ ہونے والی ہر نشست پر کوئی نہ کوئی اشکال ہوتا رہے گا، اور وہ کھاتے میرے ڈالیں گے کہ اس کو نہیں پتہ۔ وہ یہ اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم پہلی نشست میں نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ، پھر بھی کوتاہی میری ہی شمار ہونی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اپنی بات سمجھانی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض عقائد وہ ہیں جن کی بنیاد پہ بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اہل و سنت سے خارج ہوتا ہے۔ ایک مبتدع فی العمل ہوتا ہے اور ایک مبتدع فی العقیدہ ہوتا ہے۔ ہم عموماً عقیدے کے فساد کا معنی کفر سمجھتے ہیں، جبکہ عقیدے کے فساد کا معنی ہمیشہ کفر نہیں ہوتا۔ آدمی مبتدع فی العقیدہ بھی ہوتا ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بدعتی ہوتا ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ وہ عقائد جو ہمارے نہیں ہیں اور منسوب کیے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، اس کو سمجھانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے نا کہ اللہ کیا ہے، توجہ میری طرف آپ رکھیں، اللہ کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا اللہ کیا ہے، تو اللہ نے یہ جواب نہیں دیا اللہ کیا ہے، بلکہ جواب دیا کہ اللہ کون ہے۔
انہوں نے پوچھا ما مل اللہ کیا ہے؟ ما هو اللہ، اور جواب یہ نہیں تھا ما، فرمایا من هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر یہ بتاتے نا اللہ کیا ہے، یہ اس دور کے مشرک کو چھوڑیں، آج کے دور کے موحد کے بس میں بھی نہیں اس کو سمجھنا۔ جب سمجھنا بس میں نہیں ہے تو سمجھانا بس میں کیسے ہوگا؟ آدمی پہلے بات سمجھتا ہے تو پھر سمجھاتا ہے نا، جو سمجھ نہیں سکتے سمجھائیں گے کیسے؟ مثلا اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کیا ہے تو ہم جواب میں اللہ رب العزت کیا ہیں کوئی اثباتی چیز نہیں بتا سکتے، ہمیشہ سلبی اور نفی بتائیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ لیس بجسم، کیونکہ اللہ کا جسم تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیس بجوہر، اللہ جوہر بھی نہیں ہے۔ اللہ عرض بھی نہیں ہے، اللہ طویل بھی نہیں ہے، اللہ عریض بھی نہیں ہے، اللہ کسی مکان میں بھی نہیں آ سکتے، کسی جہت میں بھی نہیں آ سکتے، یہ ہے اللہ۔ اب اس کو عوام سمجھیں، آپ طلباء نہیں سمجھ سکتے، کیوں؟ وہ سمجھے گا جس کو یہ پتہ ہو کہ جسم کی تعریف کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جسم کی مثال کیا ہے، ایک ہے تعریف کیا ہے۔ تعریف اور ہوتی ہے، مثال اور ہوتی ہے۔ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں بھئی یہ کیا ہے، یہ ستون ہے، ستون کی تعریف کیا ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ کیا ہے جی، پنکھا ہے، پنکھے کی تعریف کیا ہوتی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، تعریفات یہ منصوص نہیں ہوتی، تعریفات اجتہادی ہوتی ہے۔ توجہ رکھیں، یہ اتنی اہم اب مباحث ہیں کہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملنی، اور جب کوئی شبہ پیدا کرے گا تو آپ کو جواب بھی نہیں آنا۔ تعریفات یہ اجتہادی ہوتی ہیں، منصوص نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ تعریف قرآن کریم میں نہیں ہوتی کسی چیز کی، اور نہ ہی تعریف کسی چیز کی حدیث پاک میں ہوتی ہے۔ تعریف ہمیشہ فن والا بندہ کسی چیز کی کرتا ہے۔ جو بندہ یہ ماہر ہے نا پنکھوں کا، وہ پنکھے کی تعریف کرے گا۔ پنکھا کسے کہتے ہیں؟ تعریف ایسی کرے گا جو ہر پنکھے کے اوپر صادق آ جائے۔ کیوں؟ پنکھا تو چھت والا بھی ہے، پنکھا تو فرش والا بھی ہے، پنکھا تو ہاتھ والا بھی ہے، اور بعض وہ پنکھے ہیں جو میں نے بچپن میں دیکھے ہیں، آپ نے نہ دیکھے ہیں نہ سنے ہیں، ہم نے دیکھے۔ ہمارے یہاں کبھی آپ آئیں گے مرکز سرگودا کبھی پڑھنے کے لیے، تو ہماری مسجد ہے چھوٹی سی، جب یہ مسجد شروع میں تھی بجلی نہیں تھی، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بالکل مسجد کے درمیان میں ایسے دو کنڈے ہوتے تھے، ان کے ساتھ بڑا کپڑے کا پنکھا لٹکایا جاتا تھا، اس کے ساتھ رسا ہوتا تھا، اور وہاں لٹو سا لگا ہوتا، اس کے اندر سے ہوتے تھے، اس کے نیچے رہتے ہم یوں ایسے کرتے تھے اور پنکھا چلتا تھا، اور پوری مسجد کے اندر ہوا چلتی تھی۔ اب آپ نے جو کہ دیکھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں، سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اب پنکھے کی ایسی تعریف کرنا، توجہ رکھیں، میں نے اس بات کے بعد ایک جو جملہ کہنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اب پنکھے کی ایسی تعریف کرنا کہ جو پنکھے کے سارے افراد کو شامل ہو، یہ عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ میں ایک اور اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، عام کیا خاص بندے کے بس میں نہیں۔ جب ایک پنکھے کی تعریف عام بندے کے بس میں نہیں ہے، تو عقائد میں سے، اصطلاحات میں سے کسی خاص چیز کی تعریف کرنا یہ عام عالم کے بس میں کیسے ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں ماضی قریب کا، اور ایک سناتا ہوں دور حاضر کا، تاکہ آپ کے سامنے دو باتیں ہیں۔ ماضی قریب کا واقعہ کیا ہے کہ جب 1974 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، تو جسٹس منیر کمیشن کے سربراہ بنے، تو انہوں نے کئی لوگوں کو عدالت میں بلایا اور یہ پوچھا کہ کفر کی تعریف کیا ہے۔ آپ جو کہتے ہو مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے، مرزائی کافر ہے، تو کفر کہتے کسی ہیں؟ اب یہ تعریف عام بندہ نہیں کر سکتا، کرے گا تو تعریف پر اعتراض ہوگا، ٹوٹ جائے گی۔ مولانا محمد ادریس کاندری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، انہوں نے جسٹس منیر صاحب کو فرمایا کہ آپ مجھے طلب کریں۔ حضرت عدالت میں آ گئے، انہوں نے کہا مجھ سے سوال کریں۔ اس نے کہا جی کفر کی تعریف کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا کہ جسٹس صاحب آپ یہ بتائیں کہ گلاس کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا جی گلاس کی تعریف کیا مشکل ہے، ایسا برتن کہ جس میں آدمی پانی پیتا ہے۔ فرمایا ہم تو اس کو پیالہ کہتے ہیں۔ کہا جی نہیں، پیالہ ذرا چوڑا ہوتا ہے، گلاس چوڑا نہیں ہوتا،
چوڑائی میں کم ہوتا ہے لمبائی میں زیادہ، فرمایا ہم تو اس کو کپ کہتے ہیں۔ کہنے جی کپ ذرا چھوٹا ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے، فرمایا ہم اس کو مگا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں مگا اور چیز ہوتی ہے، یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، فرمایا ہم اس کو جگ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جگ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، گلاس تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ اب وہ تعریف کر رہے حضرت توڑ رہے ہیں، پھر نے فرمایا جسٹس صاحب آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر گلاس کی تعریف نہیں کر سکتے اور عوام سے آپ پوچھتے ہیں کفر کی تعریف کیا ہے، آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ تعریفات کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتی۔ اب میں ابھی کی بات کہہ رہا ہوں، اس دور میں ایک عجیب گفتگو چل رہی ہے۔ میری عادت ہے کہ میں خواص والی باتیں عوام میں نہیں لاتا، اور جو خواص میں بات کہنے والی ہے عوامی مجلس میں نہیں لاتا، مناسب نہیں ہے۔ میاں محمد کا آپ نے شعر سنا ہوگا نا، خاصاں دی گل عامہ آگے جائز نائی کرنی، کھیر پکا میاں محمد کتے آگے دھرنی۔ آپ کہیں گے ہماری توہین ہوگی، آپ کی توہین نہیں ہو رہی، میں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ، اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، امام بخاری نے باب حفظ العلم کے تحت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم لیے ہیں، ایک تمہیں بتا رہا ہوں اور ایک قسم اگر بتاؤں گا تو لقط ھذا الحلقوم، لوگ میری گردن کاٹ دیں گے، ابو ہریرہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے بعض باتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے، وہ فتنہ باز ہے، اور اس کے فتنے کا طریقہ کیا ہے، آپ سے کہ جی آپ دیوبند والے ہو، جی ہاں۔ آپ ہمیں مشرک بدتی کہتے ہو، جی ہاں۔ اچھا بتائیں شرک کی تعریف کیا ہے، بتائیں بدعت کی تعریف کیا ہے۔ کیوں؟ آپ شرک کی تعریف کریں گے تو اعتراض کریں گے، بدعت کریں گے تو اعتراض کریں گے، تو اس میں بحث ہوتی رہے گی نہیں۔ اب یہ بحث کو 10 دن تو نہیں چلنی، گھنٹہ 2 گھنٹے ہونی ہے، ویڈیو بن جانی ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، اور یہ تاثر دیا جائے گا کہ دیوبند والے ہمیں مشرک تو کہتے ہیں لیکن شرک کی تعریف نہیں آتی۔ بات سمجھ آئی؟ اب ان بندوں کو کیسے قابو کرنا ہے وہ ہمارا فن ہے، آپ کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نے قابو کیا بھی ہے۔ وہ جو بات آتی جائے گی تو آپ اس کو دیکھتے رہیں گے۔ میں ایک مرتبہ ایک ایسے جامعہ میں گیا جو پاکستان کا بہت بڑا جامعہ ہے، اور وہ لوگ ڈیجیٹل تصویر کے قائل نہیں ہیں، حرام کہتے ہیں۔ تخصص کے طلباء تھے، تو استاد جی نے فرمایا بھی تخصص کے طلباء اکٹھے کرو، تخصص فی الحدیث کے۔ تو مولانا صاحب آئے ہیں تو آپ ان سے کوئی سوال و جواب استفادے کے لیے کرو۔ استفادے کے لیے ہو تو جواب دینے کا مزہ بھی آتا ہے، اور جب نام استفادہ ہو، نیچے شرارت ہو، تو ہمیں جواب کا مزہ آتا ہے لیکن ان کو پھر مزہ نہیں آتا۔ مجھے تو مزہ آتا ہے لیکن پھر لوگ دل چھوٹا کر لیتے ہیں، جب چھیڑتے ہیں تو اور ذوق ہوتا ہے، جب سنتے ہیں پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو ان نے تصویر پر بات کی، میں نے ان سے کہا ایک ہے تصویر کی تعریف، ایک ہے تصویر کا حکم۔ تصویر کا حکم منصوص ہے، اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، اور یہ وعید حرام پر ہوتی ہے، عام مکروہ پر نہیں ہوتی۔ تصویر کا حکم منصوص ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب تصویر کی تعریف کیا ہے یہ منصوص نہیں ہے، یہ اجتہادی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تصویر کا حکم منصوص ہے اور تصویر کی تعریف اجتہادی ہے۔ کسی آیت میں نہیں تصویر کسے کہتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں تصویر کسے کہتے ہیں، توجہ رکھنا۔ اور اجتہادیات کا حکم کیا ہوتا ہے، مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، مذہب غیرنا خطا یحتمل الثواب۔ تو میں نے کہا منصوص کو منصوص رکھو اور اجتہادیات کو اجتہادی رکھو، بس لڑائی ختم ہو جائے گی۔ کیا معنی؟ جو ڈیجیٹل تصویر کو تصویر کہتا ہے وہ حرام بھی کہتا ہے، اور جو اس کو تصویر نہیں کہتا وہ حرام بھی نہیں کہتا۔ تو اصل اختلاف تصویر کے حلال حرام ہونے میں نہیں ہے، اصل اختلاف اس میں ہے کہ تصویر ہے یا نہیں۔ اب جب یہ بات عام علماء کو نہیں سمجھ آتی، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، فتویٰ لگاتے ہیں دیکھو تصویر حرام ہے اور یہ بنا رہے ہیں، فلاں کہتا ہے حرام ہے۔ تصویر کو تو سب حرام کہتے ہیں، حلال تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ کوئی عالم ایسا نہیں ثابت کر سکتے جو یہ کہ تصویر حلال ہے، سب کہتے ہیں حرام ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ متحرک تصویر چلتی ہوئی، سمجھ گئے،
نمبر 2، ایک ہے پرنٹر جو ہر وقت سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایک یہ ہے مثلا موبائل میں آپ آن کریں تو نظر آئے، آف کریں تو نہ آئے، آپ کھولیں تو سامنے آئے، نہ کھولیں تو نہ آئے، یہ تصویر، اسے عکس کہہ رہے ہیں۔ اب اختلاف تصویر کے حرام اور حلال ہونے میں ہے یا تصویر کی تعریف میں ہے؟ تو یہ نہ کہو کہ جی فلاں کہتا ہے تصویر حرام ہے اور یہ کہہ رہا ہے حلال ہے، اب بتاؤ کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ تفقہ کی نعمت سے آپ محروم ہیں اور اعتراض ہمارے اوپر ہے، یہ خطیب لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ علم کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تو میں نے ان علماء سے کہا، میں نے کہا آپ تخصص کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا نا خیال فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، ان کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ مذہبنا ثوابن، توجہ رکھیں، مذہبنا، یہ مذہبنا سے مراد کیا ہے؟ مذہب و امامنا ابی حنیفہ، ہمارے امام ابو حنیفہ کا اجتہادی مسئلہ درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، اور جو ہم نے تصویر کی تعریف کی ہے وہ ٹھیک ہے اور اس میں خطا کا احتمال نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی حیثیت کو اپنے امام سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اس لیے تو لڑائی ہو رہی ہے نا۔ شوافع اور حنفیہ کے اجتہادی مسائل میں لڑائی نہیں ہو رہی، اور ہماری لڑائی ہو رہی ہے تصویر حرام ہے۔ بھئی کیوں اب لڑ رہے ہیں؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں تعریفات، بیٹا میں پھر سمجھاتا ہوں، میں بیان روک دوں گا، بار بار مجھ سے نہ رکوائیں۔ بندے آتے رہیں گے تم پیچھے دیکھتے رہو گے، آتے رہیں گے دیکھتے رہو گے، میرا بیان ختم ہو جائے گا، اور بعد میں مولانا نواز صاحب نے مجھے کہنا ہے کہ مولانا اپنا کوئی عنوان ذرا آسان کریں، یہ ان کو سمجھ نہیں آیا۔ سمجھ کیوں نہیں آیا؟ بندے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو سمجھ کیسے آئے گا؟ میں تو مشکل سے مشکل عنوان کو، اللہ کا کرم ہے، آسان کرتا ہوں، لیکن یہ کہ جب آپ توجہ رکھیں گے تو پھر آسان ہوگا نا۔ یہ ہماری بڑی ابتدائی گفتگو ہے، جس نے ہماری ابتدائی گفتگو سمجھ لینی ہے نا اس کو پورا سال سبق کا مزہ آئے گا۔ جس نے ابتدائی گفتگو نہیں سمجھنی نا اس کو لطف نہیں آنا، اس نے دوسروں سے کہنا یار کوئی مزہ نہیں جانے کا، میں پچھلے جمعرات گیا ہوں میں تو سواد نہیں آیا، تو جانے تو ٹر جا۔ اچھی طرح بات سمجھیں۔ تو میں نے ان خدمت میں گزارش کی، ایک ہے تصویر کی تعریف اور ایک ہے تصویر کا حکم۔ تصویر کا حکم منصوص ہے اور تصویر کی تعریف اجتہادی ہے، اجتہادیات پہ لڑائی نہیں ہوتی، بس اب جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو جو بندہ ویڈیو بناتا ہے اسے یہ نہ کہو کہ یہ تصویر کو حلال کہہ رہا ہے، وہ تصویر مان نہیں رہا، جب آپ تصویر ثابت کر دیں گے تو وہ بھی حرام کہے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان علماء میں سے ہوں جو تصویر کو حرام کہتے ہیں۔ تصویر ہوگی تو حرام کہیں گے نا، جب تصویر نہیں ہوگی تو پھر حرام کیسے کہیں گے؟ بس مسئلہ صرف اتنا ہے۔ تو میں نے کہا بھی آپ ہمیں بڑے ادارے میں رہنے کا ہمارے اوپر روب نہ ڈالیں کہ چھوٹے دیہات میں ہوتے ہیں لہذا روب ڈال لیں، ایسی بات کبھی نہیں کرنی۔ میں تعریفات پہ بات کر رہا تھا، میں ایک مثال اور دیتا ہوں۔ یہ آج کل بات چل رہی ہے، لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ جی جھینگا حرام ہے کہ حلال ہے، جھینگا کھانا چاہیے کہ نہیں۔ عام طلباء کو نہیں پتہ جھینگا کیا ہوتا ہے، عام کو نہیں پتہ، میں سمجھتا ہوں بڑے کو پتہ ہوگا، علماء کو پتہ ہوگا یہ جھینگا حلال ہے کہ حرام ہے۔ بنگلہ دیش کے علماء کہتے ہیں حلال ہے، فلاں کہہ رہے ہیں، حنفی علماء ہمارے بہت سارے کہہ رہے حرام ہے۔ اب جھینگے میں اختلاف جھینگے کے حلال اور حرام ہونے میں نہیں ہے۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ سمندری جانوروں میں سے جو مچھلی ہے وہ حلال ہے اور جو مچھلی نہیں ہے وہ حرام ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے۔ جو اس کو مچھلی کہتے ہیں وہ حلال کہتے ہیں اور جو کیڑا کہتے ہیں وہ حرام کہتے ہیں۔ اب بالفرض میں جھینگا استعمال کرتا ہوں، بالفرض آپ کو دیکھو جی فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں جھینگا حرام ہے، مولانا گھمن صاحب کہہ رہے ہیں حلال ہے۔ میں جھینگوں کی نہیں، میں تو مچھلی کو حلال کہہ رہا ہوں بھائی، کیونکہ جو مچھلی سمجھتا ہے وہ حلال سمجھتا ہے، جو کیڑا سمجھتا ہے وہ حرام۔ تو اس کا اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ جھینگا حلال ہے حرام ہے، اصل اختلاف اس پر ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا کیڑا ہے۔ بتاؤ کتنی آسان بات ہے۔ یہ آپ اعتدال کی گفتگو سنتے رہیں گے نا، آپ کے لیے مسلک اور مذہب کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ میں ایک بات کی پھر وضاحت کرنے لگا ہوں، شاید میں نے گزشتہ درس میں کی، مجھے یاد نہیں۔ ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ دین اور مذہب میں فرق ہے۔ کبھی دین کا استعمال ہوگا
دین کے لفظ کا مراد قیامت ہوگی جب دین بمقابلہ دنیا استعمال ہوگا، مالک یوم الدین۔ یہاں دین سے مراد شریعت نہیں ہے، دین سے مراد قیامت ہے۔ کبھی دین سے مراد عبادت ہوگی، الا للہ الدین الخالص، یا دین سے مراد عبادت ہے۔ اور جب دین بمقابلہ مذہب آئے گا، اب دین کا معنی ہوتا ہے منصوصات اور مذہب کا معنی ہوتا ہے اجتہادیات۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 مذاہب ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ 4 دین ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ جائیں گے نا، آپ کے لیے سمجھانا بھی آسان ہوگا، اور آپ سمجھ جائیں گے تو دنیا کا کوئی طاغوتی بندہ وہ آپ کو اپنے مسلک سے ہٹا نہیں سکے گا۔ دین کا معنی منصوصات اور مذہب کا معنی اجتہادیات۔ مذہب ابو حنیفہ، مذہب مالک، مذہب شافعی، مذہب امام احمد بن حنبل، یہ اجتہادیات ہیں۔ لوگ دھوکہ کیا دیتے ہیں، لو جی دین ایک ہے اور انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں اور یہ فرقہ بازی ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تفرقوا، یہ دیکھو انہیں فرقہ بازی پھیلا دی ہے۔ منصوصات کا نام دین ہے اور اجتہادیات کا نام مذہب۔ آپ اپنی تمام کتب پڑھ لیں بطور خاص کتب فقہ، جہاں بھی ائمہ کے درمیان اختلاف ہوگا وہاں لکھا ہوگا ھذا مذہب و امامنا ابی حنیفہ، کہیں بھی نہیں ہوگا ھذا دین و امامنا ابی حنیفہ، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ مذہب کا لفظ استعمال ہوگا، دین کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ اور اجتہادیات کو مذہب کہنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کریم میں ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل، ما انزل سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کا معنی ہے اتبعوا القرآن، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا فتبعونی سے مراد ہے فتبعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی اتبعوا محمد۔ اور جب اجماع ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، ویتبع غیر المؤمنین نہیں، غیر سبیل المؤمنین، جب اجماع کی باری آئی تو پھر اتبعوا المؤمنین نہیں کہا، اتبعوا سبیل المؤمنین۔ واتبع سبیل من اناب فرمایا، واتبع من اناب نہیں فرمایا۔ یہ من مجتہد ہے، تو جب مجتہد کی باری تھی یہ نہیں فرمایا واتبع من اناب، فرمایا واتبع سبیلا، اور سبیل مذہب کو کہتے ہیں۔ تو مجتہد کی بات کو مذہب کہنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس لیے دین الگ چیز ہے اور مذہب، دین نام ہے منصوصات کا اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا۔ نص ایک ہوگی، توجہ رکھنا، نص ایک ہوگی، دین ایک ہوگا، اس کے نیچے مذہب 2 ہوں گے۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم کے میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو آپ تقریباً تمام طلباء کے علم میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت ایسی نہ ہو کہ جس کو حیض نہ آتا ہو، وہ عورت ایسی نہ ہو کہ جو حاملہ ہو، وہ عورت ایسی ہو، اب اس کی عدت کیا ہے؟ 3 قروء، قروء قرء کی جمع ہے۔ اب قرء دین ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن قرء کا معنی کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں طہر، امام حنیفہ فرماتے ہیں حیض۔ اب دیکھو دین ایک کا مذہب 2 گئے، اور بالکل اس طرح یہ بخاری شریف میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، بہت ساری مسائل اس کی موجود ہیں۔ حدیث ایک ہوگی جو دین ہے، نیچے مذہب 2 ہوں گے جو صحابہ ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا، آپ اس کا معنی طہر کریں تب بھی قرء ہوگا، اس کا معنی حیض کریں تب بھی۔ اب یہ قرء منزل ہے اور طہر اور حیض یہ راستے ہیں، راستے 2 ہیں، منزل ایک ہی ہے۔ آپ نے لاہور جانا ہے، موٹر وے پر چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، پہنچیں گے کہاں پر؟ بس فرق اتنا ہے بھائی جی ٹی روڈ ذرا چھوٹا بھی ہے، لمبا بھی ہے، موٹر وے کھلا بھی ہے، صاف بھی ہے، آرام بنا جلدی پہنچتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ موٹر وے بڑے بھی ہیں، کھلے بھی ہیں، صاف بھی ہیں۔ آپ امام صاحب روڈ پر چڑھ جاؤ نا، آپ مدینہ بہت جلدی پہنچ جاؤ گے۔ باقی آپ روڈ پر جاؤ گے تو مدینہ پہنچنے تھوڑی سی دیر لگے گی،
یہ میں سمجھایا کرتا ہوں بھی اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ ٹھیک ہے اگر پیچھے علماء ہو تو آگے آ جائے، اگر پیچھے ہو تو آپ آگے آ جائے، جگہ پڑی ہے، پھر اور ساتھی ہیں تو وہ تنگ ہوں گے۔ آپ پیچھے دیکھتے جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کو مجھ پر یقین نہیں آتا، آپ لوگ آگے آ جاؤ، یہ دیکھو جگہ ہے نا، خالی جگہ پڑی ہے، آپ آ جاؤ آگے، جگہ خالی پڑی ہے، علماء آگے آ جاؤ، جگہ ہے، طلبہ ادھر ہی بیٹھو، آپ بیٹھو، آپ بیٹھو، طلبہ بیٹھے رہو، علماء کو آنے دو، آپ آگے آؤ، جگہ ہے نا، اس میں جھجکنے کی بات کیا ہے، جگہ خالی۔ ہمارے ہاں تو آپ مجھے دیکھو نا، اب تو آپ کو یقین ہے میں سچ بول رہا ہوں، ہمارے ہاں کبھی آپ تشریف لائیں گے نا جی مرکز ہمارے یہاں معمول ہے، ہمارے یہاں معمول ہے خود بخود بھئی یہ جگہ علماء کی ہے، علماء آتے جائیں تو بیٹھتے جائیں، ہمارے یہاں معمول ہے بھئی آپ خود بخود اس جگہ پر آ جائیں، خود بخود، ہمیں کہنا نہ پڑے، دقت ہوتی ہے، اس میں آسانی اور راحت بہت رہتی ہے۔ اب میں ایک بات کہوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ جھوٹ بول رہا ہے، ریاکار قسم کا آدمی ہے، یعنی مجھے یہ ہے کہ جب علماء پیچھے ہوتے ہیں اللہ گواہ ہے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، بہت عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ علماء کو ان کی جگہ نہ ملے، بہت عجیب لگتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا مذہب اور دین سمجھ گئے نا، وہ میں نے کہا میں ایک بات کہا کرتا ہوں بھئی ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، کوئی پوچھے نا آپ امام حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے اس لیے کہ ہم عاشق مدینہ ہیں، اس لیے کہ ہم، لوگ کہتے ہیں عجیب دلیل ہے، امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں کیوں؟ عاشق مدینہ ہے، امام صاحب تو کوفہ میں رہتے تھے، اگر عاشق مدینہ ہے تو کسی مدینہ والے کی تقلید کرو، تقلید مدینہ والے کوفہ والے کی اور عاشق مدینہ۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے ہم کس کی تقلید کریں، آپ کسی بندے کا نام لے لو فلاں کی کریں، کسی کا، میں نے کہا کسی کا نام لو، اب وہ چونکہ امام مالک، امام احمد، امام شافعی کی بات تو کر نہیں سکتے، انہوں نے کیا کہنا ہے، کس کا نام لیں گے؟ امام بخاری کا، وہ کہ جی امام بخاری ہے، دیکھو حدیث کے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو پھر میں ان کو سمجھانے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ جب ہم امام بخاری سے کہیں نا ہم نے مدینہ جانا ہے تو امام بخاری فرماتا ہے چلو بیٹھو گاڑی پہ چلتے ہیں مدینہ۔ امام بخاری کی رفتار بہت آہستہ ہے، ان کے سٹاپ بہت زیادہ ہیں، یہ جی ٹی روڈ ہے۔ وبی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ آ گیا، اور امام صاحب کو مدینہ جانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ عن ابی حنیفہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ، اتنی سی دیر لگی اور مدینہ پہنچ گئے۔ میں نے کہا بھی ہم عاشق مدینہ ہیں، عاشق اپنے محبوب سے دوری برداشت نہیں کرتا، اس کی خواہش ہوتا ہے مجھے جلدی پہنچاؤ جلدی، اور پوری دنیا میں کسی ایک مجتہد کا نام لو جو امام ابو حنیفہ سے جلدی پہنچاتا ہو، میں تقلید امام صاحب کی چھوڑ کر اس کی تقلید کر لوں گا، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میری کوئی نہ مانے، میں اپنا تو ذمہ دار ہوں نا، میں چھوڑ دوں گا، ہمیں تقلید کروا لو، لیکن اس سے زیادہ کوئی نان سٹاپ لاؤ گاڑی، جب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے۔ خیر میں بات یہاں سے چلی تھی کہ تعریفات، میں نے عرض کیا تھا ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقائد میں پہلا عقیدہ ہمارا توحید ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کیا ہے، تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ کیا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے، اس وقت فنون نہیں تھے، پورا قرآن نازل نہیں تھا، احادیث نہیں تھی، اور وہ مومن مسلمان بھی نہیں تھے، کافر تھے، مسلمان بھی ہے، قرآن پورا اس کے پاس ہے، احادیث ساری اس کے پاس ہوگی، پھر بھی پوچھنا جسم ان کا معنی کیا ہے، یہ جسم کی مثال دے سکتا ہے، تعریف نہیں کر سکتا، یہ جوہر کی تو مثال بھی نہیں دے سکتا، چونکہ پتہ ہی نہیں جوہر کیا ہے، پتہ ہی نہیں عرض کیا ہے، اس کے یہ تو فنی چیزیں ہیں نا، اس لیے فنون کا انکار کبھی نہ کرنا، یہ اچھی طرح یاد رکھنا۔ میں ایک مدرسے میں پڑھتا تھا طالب علمی میں نے صرف ایک بھی نہیں پڑھا، میں نے 4 مدارس میں پڑھا ہے، ایک میں ثالثہ تک، ایک میں زیادہ درجے، باقی چھوٹے چھوٹے درجے۔ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ آپ کسی خاص مدرسے کی نشاندہی نہ کر لینا کہ فلاں کے بارے میں کہا تھا اور میری کل پیشی لگ جائے تھوڑے خلاف گلا کرنے یہ چکر آپ نے چلانا ہے اور پیشی میری لگی ہونی ہے۔ خیر میں ایک مدرسے میں تھا، ہمارے وہاں ایک استاذ تھے تو منطق کے مخالف تھے، منطق کی کیا ضرورت ہے،
ہم نے نہیں پڑھی تو ہم بھی تو کتابیں پڑھا لیتے ہیں۔ وہاں ایک اس سے بڑے استاذ تھے، ان سے میں نے منطق پڑھی تھی، وہ کلاس کے اندر تشریف لائے تو ہم نے کہا استاد جی یہ ایک استاد ہے تو وہ فرما رہے کہ ہم نے منطق نہیں پڑھی تو ہم بھی تو کتابیں پڑھا لیتے ہیں۔ بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں منطق پڑھی ہوتی تو اور اچھی پڑھاتے۔ کیسا جواب تھا! فرماتے ہیں منطق پڑھی ہوتی تو اور اچھی پڑھاتے۔ اس لیے آپ منطق نہیں پڑھ سکتے مخالفت نہ کرو، منطق نہیں پڑھا سکتے مخالفت نہ کرو، مخالفت نہیں کرنی، فن ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کا واسطہ کسی فنی بندے سے پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی یہ منطق اور فلسفہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہوتی ہے۔ مثالیں تو اس کی بہت ساری ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ کراچی ایک جگہ سبق پڑھایا تو بعد میں طلبہ بیٹھ گئے، رات 2 بج گئے، سوال کرتے رہے۔ ان کو پتہ رہا ایک دن کے لیے اس نے چلا جانا ہے تو سوال کرو اس سے۔ ایک طالب علم تھا، پختون تھا، مجھے اس نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ آپ بتائیں کہ اجماع دلیل شرعی ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اور یہ دلیل امام شافعی نے دی ہے۔ حضرت امام شافعی سے پوچھا اجماع دلیل شرعی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا، ایک دن ایک رات، 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا اور 3 دن فرمایا کہ اجماع کی دلیل ہونے کی یہ آیت دلیل ہے، امام دلیل شرعی ہے۔ مجھے اس نے کہا یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا اس پہ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اجماع۔ قرآن کے قرآن ہونے پر سوائے اجماع کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کبھی آپ نے سندیں پڑھی ہوں قرآن کریم؟ اجماعی دلیل ہے نا، اجماع حجت ہے دلیل۔ میں نے کہا یہ آیت قرآن ہے؟ میں نے کہا دلیل کا اجماع۔ مجھے اس نے کہا یہ دور ہے اور دور باطل ہوتا ہے۔ اب جن نے منطق نہیں پڑھی لگائیں زور اس پر جواب دینے پر، پھر سمجھ آئے گی منطق۔ مصیبت کیا ہے، ہم نے باطل کے اعتراض کا جواب بھی نہیں دینا۔ امت پھنسی ہے تو پھنسنے دو، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہونے دو، ہم نے دلیل سے اس کو نکالنا بھی نہیں ہے، اور جو دلیل دیتے ہیں ان کی تردید بھی کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تردید نہ کرو۔ آپ یہ کو بھی بیٹا میں یہ نہیں کرتا فلاں کرتا ہے، یہ میرا فن نہیں فلاں کا فن ہے، اس میں کیا حرج ہے، تردید کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ آپ نے دور کی تعریف پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے۔ ادب کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا دور کی جو قطبی میں تعریف ہے نا وہ ہے توقف الشیء علامہ توقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ۔ توقف اسے دور کہتے ہیں، ایک چیز دوسری پر موقوف ہو، دوسری پہلی پر موقوف ہو اور توقف کی جہت ایک ہو، اسے کہتے ہیں دور۔ اور جب جہت بدل جائے اسے دور نہیں کہتے۔ بیٹا باپ پر موقوف ہے، باپ نہ ہوتا تو بیٹا کبھی پیدا نہ ہوتا، لیکن باپ بیٹے پر موقوف ہے۔ اگر بیٹا نہ ہوتا اس باپ کو ابو جی کون کہتا؟ تو بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں، اور باپ بیٹے کے وجود پر موقوف ہے باپ کہلوانے میں، یہ دور نہیں ہے۔ میں نے کہا اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں، اور قرآن اجماع پر موقوف ہے اپنے ثبوت میں، جہت بدل گئی ہے، اب دور نہیں ہے۔ میں یہ قسم اٹھا کر بات کہہ رہا ہوں واللہ۔ مجھے اس نے کہا استاد جی میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں غیر مقلد ہوتا۔ کیوں؟ میں نے یہ سوال درسگاہوں میں اٹھایا ہے، مجھے کسی مدرس نے اس کا جواب نہیں دیا، تو میں سمجھتا تھا کہ ہم ناحق ہیں۔ جب یہ بات اس نے کہہ لی نا، میں نے کہا اب تو مطمئن ہے؟ کہتے جی مطمئن ہوں۔ میں نے کہا اگلی بات اب میں کہنے لگا وہ سن، توجہ رکھنا، اگلی بات سن۔ مجھے کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ دلیل تجھے دی کس نے؟ مجھے کہتا کس نے؟ میں نے کہا مولانا عبدالسلام رستم والے نے۔ یہ اشاعت و تحید کے عالم تھے، غیر مقلد ہو گئے، کیا وجہ تھی میں اس کو ذکر نہیں کرتا، ہم ذاتیات پر اعتراض نہیں کرتے، کیا وجہ تھی چھوڑ دیں، ہو گئے۔ انہوں نے پھر یہ دلائل دینے شروع کیے کہ میں کیوں غیر مقلد ہوں، اس لیے کہ ہمارے سوالات کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ یہ بات عوام کو کہنے کی بجائے تکلیف گوارا فرما لیتے۔ ان کا بڑا بیر پشاور مدرسہ ہے،
میں بڑا بیر جامعہ نعمانیہ گیا ہوں، میں نے FM ریڈیو لگا کے 2 بار تقریر کی ہے، مولانا کا نام لے کر میں نے کہا کہ میں بڑا بیر کے اندر موجود ہوں، ہم مناظرے جھگڑے نہیں کرتے، آپ علمی شبہات سارے پیش فرمائیں، ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا میں ان کی زندگی میں گیا تھا، وفات کی بات نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے خدا کی قسم استاد جی انہوں نے پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا حکیم کو پتہ ہوتا ہے کس علاقے میں کون سا مرض ہے، اس کی بوٹی کا علاج کس علاقے میں، یہ ہمارا فن ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں میرا فن ہے، میں آپ کو قطع نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا ہوں، بڑا ہونا اور ہوتا ہے اور صاحب فن ہونا اور ہوتا ہے۔ فن والا بندہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے، وہ بہت چھوٹا ہوگا لیکن فن اس کا ہوگا۔ میں اب اس پر بات نہیں کرتا، اس کو ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ہمارا سب سے پہلے عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ اللہ کیا ہے یہ بہت مشکل ہے، اللہ کون ہے یہ بہت آسان ہے۔ اللہ کی ذات آپ نہیں سمجھا سکتے، اللہ کی صفات سمجھا سکتے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ تفکروا، تم غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں نہیں، اللہ کی صفات میں۔ خدا کی ذات میں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور صفات میں کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا، اب اس پر میں بات نہیں کرتا کہ اللہ کون ہے، کیوں؟ یہ ہمارے ہر بندہ تقریباً جانتا ہے، اپنی عقل کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ دلیلیں پیش کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، ہر بندہ دلیل دیتا رہتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اگلا نمبر 2، اللہ کہاں ہے؟ یہ آج کے دور میں مسئلہ کفر اسلام کا بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان، بلا جہت ہے۔ کیا موقف ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان اور بلا جہت۔ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ جہت سے بھی پاک۔ اب ہم کیا جواب دیں کہ اللہ کہاں پر ہے؟ کہاں کے جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں تو تب ہو نا جو خاص جہت ہو، کوئی خاص مکان ہو۔ اب یہ بات عوام نہیں سمجھ سکتی کہ اس کو کیسے سمجھائیں، کیسے سمجھائیں؟ اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ سمجھانے کا طریقہ اللہ یہ ہر جگہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ جہات 6 ہیں، فوق، تحت، قدام، خلف، یمین اور یسار، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، یہ 6 جہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 6 جہات سے پاک بھی ہیں اور 6 جہات کو محیط بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہات 6 سے پاک بھی ہیں اور جہات 6 کو کوئی ایسی جہت نہیں ہے کہ اللہ نہ ہو۔ اللہ ہر مکان سے پاک بھی ہیں، اللہ ہر مکان کو محیط بھی ہیں۔ تو اب عوام کو سمجھانے لفظ کیا استعمال کریں گے؟ ہر جگہ۔ توجہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہاں پر ہے؟ اب یہ جو ہم کہیں گے نا، جو بندہ کہتا ہے اللہ فلاں جگہ پر ہے، ہم اس پر اعتراض کریں گے، وہ میں بعد میں کروں گا۔ جب ہم اعتراض کریں گے تو وہ اعتراض ہمارے اوپر آئے گا، انہوں نے ایک جگہ پر مانا تو اعتراض ہے، اور آپ ہر جگہ پر کہتے ہیں، آپ پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب حکیم الامت تھانوی نے امداد الفتاویٰ میں دیا ہے۔ میں عرض کر دوں، جتنی باتیں میں کہتا ہوں نا، یہ ہمارے کعبے نے لکھی ہیں۔ فرق کیا تھا؟ وہ ہم نے پڑھی نہیں ہے، اس پر توجہ نہیں دی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہ باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے۔ میں تو ساتھ حوالہ دے دوں کس نے لکھی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ امداد الفتاویٰ میں عرض فرماتے ہیں، یہ جو اب کہتے ہیں نا ہر جگہ، اسے کہتا ہے تعمیم امکنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں عربی لفظ بولتا ہوں علماء کے لیے، پھر ترجمہ کرتا ہوں عوام کے لیے۔ تعمیم امکنہ، ہر جگہ۔ عرض فرماتے ہیں یہ ہر جگہ نہ لا مکان، یہ عبارت ہے تعمیم امکنہ سے۔ لا مکان، اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ پھر بھی ہے، یہ عوام نہیں سمجھ سکتی، تو ہم نے لا مکان کی تعبیر تعمیم امکنہ سے کر دیا کہ ہر جگہ پر ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو ہر جگہ پہ سمجھ نہیں آتا، اس کی وجہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا جسم ہے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی نا جسم نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہر جگہ پر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ موجود بلا جسم، یہ بلا جسم سمجھ آ جائے گا تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ ہر جگہ پر ہے۔ توجہ رکھے ذرا، یہ میں بات کئی بار کہہ چکا ہوں جلسوں میں، اب میں طالب علمانہ طرز پہ بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔
کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں ہے، الیاذ باللہ، اگر ہم کہہ دیں ہے، زبان جل جائے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کہہ دیں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے، دعویٰ ٹوٹ گیا، اب کیا کہیں؟ اب ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے سینے میں قرآن کریم کا حافظ ہوں الحمدللہ، آپ میں سے بھی جو حافظ ہے اس کے سینے میں قرآن ہے یا نہیں؟ جو قرآن کریم کا حافظ نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کو جانتا ہے، کوئی 2-4 سورتیں جانتا ہے، تو کچھ تو اس کے بھی سینے میں قرآن ہے نا۔ آپ علماء کو چھوڑ دو، طلباء کو چھوڑ دو، عام آدمی سے پوچھو کہ بیت الخلاء میں قرآن لے کر جانا جائز ہے، جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ طلباء علماء نہ کو، ایسا بندہ جو آپ میں سے عالم نہ ہو، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بیت الخلاء میں قرآن لے کر جانا جائز ہے؟ بولتے نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں آپ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کھڑے ہو ذرا۔ بیت الخلاء میں سورۃ فاتحہ کو لے کر جانا جائز ہے؟ آپ کو سورۃ فاتحہ آتی ہے؟ آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیسے جائز ہے؟ آپ کے تو سینے میں سورۃ فاتحہ ہے، تبھی تو آتی ہے نا۔ اب دیکھو کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کو لے کر جانا جائز نہیں ہے، لیکن سورۃ فاتحہ ان کے سینے میں ہے، توجہ رکھنا۔ اب ان کے سینے میں سورۃ فاتحہ ہے، یہ بیت الخلاء جائیں، آپ پکڑیں گے نہیں بھی بیت الخلاء نہ جاؤ، تمہارے سینے میں فاتحہ ہے؟ ہنسنا نہیں۔ ان کے ہاتھ میں یہ کیا پکڑا ہوا ہے؟ کیا سورۃ الفاتحہ؟ کدھر جا رہے بیت الخلاء؟ نہیں یہ نہیں کرنا، اس کو رکھو۔ اب آپ لڑیں گے یا نہیں؟ تو سورۃ الفاتحہ ان کے ہاتھ میں ہے، اس پر آپ لڑ رہے ہیں، ان کے سینے میں اس پہ آپ نہیں لڑ رہے۔ بیٹھ جاؤ۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو ہاتھ میں ہے نا اس کا جسم ہے، اور جو سینے میں ہے، اب جس کا جسم ہوگا اس پر اشکال ہوگا، اور جس کا جسم نہیں ہوگا تو لوگ اللہ کو ہر جگہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ سمجھتے ہیں اللہ کا جسم ہے، اللہ پاک ہے، اللہ نور ہے، اللہ مقدس ہے، اللہ مطہر ہے، یہ کیسے بازار میں ہوں گے، کیسے بیت الخلاء میں ہوں گے؟ اور جب یہ ذہن میں ہوگا اللہ ایسے ہے جیسے سورۃ فاتحہ ہے دل میں، اب اعتراض ہوگا؟ بس اللہ ایسی ہر جگہ پر ہیں جیسے سورۃ الفاتحہ آپ کے دل کے اندر ہے۔ مزید سمجھنا، مزید شبہ کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ اشکال کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ پر ہے، جی اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے، نقل کفر نہ باشد۔ بعض باتیں زبان سے کہتے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات کہنی پڑتی ہے، چارہ نہیں ہے۔ آپ یقین فرماؤ میں نے کانوں سے بیان سنے اور بعض لوگوں کی باتیں سنی ہیں۔ مثلا ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ عرش پر ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اچھا اگر اللہ ادھر ہے تو پھر یہ ڈیکس کیسے ہوا؟ ادھر تو اللہ تھا، تو اللہ کدھر چلا گیا؟ الیاذ باللہ۔ اب دیکھو ان کی گستاخی چھوڑو، میں گستاخی کی بات نہیں کر رہا، اس کے جواب میں استغفر اللہ کہو گے نا تو یہ جواب نہیں ہے، دلیل سے جواب دو۔ جب میں یہاں خانقاہ میں ذکر شروع کراؤں گا نا تو پھر کہیں بے توبہ کرو، استغفار پڑھو، پھر ہم کہیں گے ابھی تو علمی درسگاہ سجی ہوئی ہے نا۔ اور اس پر میں خدا کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں علم الکلام بھی دیا، علم تصوف بھی دیا۔ میں جس طرح درسگاہ میں عقائد پر بات کرتا ہوں نا، اسی طرح خانقاہ پہ تصوف پر بھی کرتا ہوں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، جو اپنے پاس مال ہے بتانا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں نہیں ڈرتا میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی، جو میرا عقیدت مند ہے وہ خوش ہو جائے گا، اور جو میرا مخالف ہے پریشان پہلے تھا تھوڑا سا اور ہو جائے گا پہلے تیسرا گیئر تھا پانچواں لگ جائے گا، سپیڈ بڑھ جائے گی۔ اور امت کو سپیڈ تیز رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، سست امت کو چست کرو، اور کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے میں کسی علاقے میں جاتا ہوں نا، امت چست بہت ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگ چست ہو جاتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے، سارے حرکت میں آتے ہیں، حرکت میں۔ چلیں توجہ رکھیں، میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کریم کا قرآن کریم ہمارے دل میں ہے۔ اب آپ بتاؤ، جب سینے میں قرآن کریم موجود ہے تو کچھ تھوڑا سا خلا ہے، بھئی سورۃ الفاتحہ ہے لہذا تھوڑا سا خلا ہو، یا سورۃ فاتحہ ہوگی تو جسم کیسی ہوگا، یا سورہ یاسین ہوگی تو ہڈی کیسی ہوگی، یا سورہ توجہ رکھیں، یا سورہ کاف ہوگی تو رگ کیسی ہوگی۔ دیکھیں پورا جسم پیوست ہے، کوئی درمیان میں ہلکا سا خلا نہیں ہے، لیکن قرآن پھر بھی ہے۔ جس طرح سینے میں رتی برابر دل میں خلا نہیں ہے، لیکن قرآن پھر بھی ہے، اسی طرح اللہ ہر جگہ پر ہے اور کوئی کسی جگہ پر خلا نہیں۔ الجھن یہاں سے آ رہی ہے کہ جب اللہ ہے
تو پھر کیسے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ مجھے شخص کہنے لگا جی آپ لوگ کہتے ہو کہ جب قبر میں ایمان والا جائے اور اس کے جوابات ٹھیک ہو تو قبر تحت نگاہ کھل جاتی ہے۔ اچھا آگے ایک اور قبر ہے، یہ کھلی تو اگلی قبر کدھر گئی؟ نہیں ہنسو نہیں، بات سمجھو، میں لطیفے نہیں سنا رہا، میں عقائد پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ سمجھانے کا میرا ملکہ ایسا ہے کہ میں 4 گھنٹے تک بولتا رہوں گا، آپ نے بور نہیں ہونا۔ آپ سمجھیں کہ ہنسی ہو رہی ہے جبکہ وہ عقیدہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ میری گزارش سمجھ رہے ہو؟ وہ جی قبر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کھلی کیسے؟ آگے ایک اور قبر ہے۔ اب دیکھو اشکال پیدا ہو گیا نا۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے کندھے پر کرامن کاتبین ہیں؟ کہا جی ہیں۔ میں نے کہا ہر بندے کے؟ کہا جی ہر بندے کے۔ میں نے کہا مزدور کے کندھے پر بھی ہیں؟ کہا جی ہیں۔ تو میں نے کہا جب مزدور بوری رکھتا ہے تو کرامن کاتب، ہنسو نہیں بیٹا، عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان ختم ہو جائے گا تھوڑا سا مذاق اڑا لیں گے تو۔ میں نے کہا جب کندھے پر ہمارے کرامن کاتبین پر آپ نے بوری رکھی ہے تو کرامن کاتبین کدھر ہیں؟ کیا جی کرامن کاتبین بھی ہیں اور بوری بھی ہے۔ میں نے کہا درمیان میں کوئی خلا نہیں، لیکن آپ مان رہے ہیں نا، یہ آپ کو شبہ کیوں نہیں آ رہا اس پر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا ہماری طرح جسم نہیں ہے، اس لیے فرشتہ بھی ہوگا، نیچے جسم بھی ہوگا، اوپر بوری بھی ہوگی، اور خلا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا جسم ہماری طرح نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طرح موت کے بعد کا عالم بدلتا ہے۔ فرشتے یہ ملکوتی مخلوق ہیں، ارضی مخلوق نہیں ہے، اور وہاں کا نظام دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ وہاں قبر تحت نگاہ کھلے گی بھی اور خلا بھی نہیں ہوگا، جیسے قبر پر فرشتہ بھی ہوگا، اوپر بوری بھی ہوگی، خلا پھر بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہوگی اور خلا بالکل نہیں ہوگا۔ الجھن ایسے ہوتا ہے یار یہ تو پورا ستون ہے، الیاذ باللہ، اللہ کیسے ہوگا یہاں پہ؟ میں نے اس لیے سمجھانے کے لیے کہا دیکھیں سینے میں کتنا بڑا قرآن کریم ہے۔ یہی قرآن اگر آپ باہر رکھیں تو آپ کو جگہ چاہیے نا، اور یہی قرآن سینے میں چلا جائے آپ کو جگہ نہیں چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا اگر جسم ہوتا یہ سب اشکال موجود تھے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ موجود بلا جسم، اللہ موجود بلا جسم۔ یہ آپ کو عقیدہ سمجھ آ گیا نا؟ اگر ایسا اعتراض ہوا جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا، آپ پھر بھی جواب دو گے، کیوں؟ آپ پر مسئلہ کھل گیا ہے۔ الجھنیں اس وقت ہوتی ہیں جب عقیدہ کھلتا نہیں ہے۔ عقیدہ کھل جائے پھر کوئی الجھن نہیں ہے۔ جدہ میں تھا، ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو جب بھی 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں نا وہ ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، اسے اتحاد کہتے ہیں، اور یہ 2 چیزیں جب بھی اکٹھی ہوں گی یا اتحاد ہوگا یا حلول ہوگا، یا اتحاد ہوگا یا اتحاد کا معنی کئی چیزیں اکٹھے ہوں، ہر چیز کا اپنا وجود بھی ہو، اور حلول کا معنی کئی چیزیں اکٹھی ہوں، ایک کا وجود رہے جو بقیہ کا ختم ہو جائے۔ آپ آملیٹ کھاتے ہیں، کئی چیزیں جمع ہوتی ہیں اور ہر ایک کا وجود ہے، انڈا بھی ہے، پیاز بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، دھنیا بھی ہے، گھی بھی ہے، اوپر ہری مرچ بھی ہے، ایسی ہے، اوپر کالی مرچ بھی ہے۔ میں کھاتا ہوں اس لیے مجھے پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے تمہیں فارمی انڈے بھی قسمت سے ملتے ہوں گے، اور میں یومیہ سردیوں میں دیسی انڈا کھاتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں خالص عقیدے پر اللہ خالص خوراک دیتا ہے۔ میں یہ سنی باتیں نہیں کرتا، میں اپنی پریکٹیکل لائف پیش کرتا ہوں۔ خالص عقیدے پر خالص خوراک ہوتی ہے، اور یہ فیصلہ آباد تو مولانا شفقت فرماتے ہیں، میں کسی جنگل میں جاؤں، کسی ملک سے باہر جاتا ہوں نا، اللہ وہاں بھی خالص خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کے خالص دین کو دھوکہ نہیں دیا، اللہ نے خالص خوراکیں بس دنیا میں عطا فرما دی۔ میں خیر صرف سمجھا رہا ہوں۔ اب دیکھو انڈے میں کتنی چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کا اتحاد ہے۔ اور جب آپ پراٹھا انڈا کھا لیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں چائے چاہیے، چائے کون جی؟ شوگر ود شوگر، اور کیا کہتے ہیں وداؤٹ شوگر۔ یہ تھوڑے سے لفظ بولیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، یہ انگلش کا لفظ بولتا ہے، یہ کیا اس سے بڑا آدمی تھوڑا ہی بنتا ہے؟ بھئی آپ چینی یا بغیر چینی؟ نہیں بھی ہم تو چینی ڈالیں گے۔ اور دیکھو دودھ ہو، اس میں پانی بھی ہو، اس میں چینی بھی ہے، پتی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں پتی آپ نے نکال لی، پتی کا وجود ختم ہو گیا، رنگ رہ گیا، پانی کا وجود نظر نہیں آ رہا، اور چینی کا، اسے آپ کیا کہیں گے؟ حلول۔ تو کہا جی اللہ ہر جگہ پر ہے
تو صفت اتحاد ہے یا حلول ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ پر ہے، صفت اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا یہ تب ہوگا جب کچھ چیز کا جسم مانے، پھر یہ حلول یا اتحاد۔ اللہ ہے لیکن بلا جسم ہے، موجود بھی ہر جگہ پر ہے، اتحاد بھی نہیں ہے، حلول بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر یہ سارے ضابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ضابطے اجسام کے ہوتے ہیں، جب وہ ہے ہی بلا جسم، اس پر یہ آپ کے ضابطے کیسے لاگو ہوں گے؟ تو میں صرف یہ سمجھا رہا تھا، اتنی بات آپ کی ذہن نشین ہو گئی نا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ